السلام علیکم۔ آج میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا استعمال نہیں جانتے اور اس وجہ سے ہم ان سے وہ فیض یاب نہیں ہو پاتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں ان نعمتوں کا صحیح بینیفٹ کا نہیں پتہ، ان کے صحیح استعمال کا نہیں پتہ، تو ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی مثال میں کچھ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح دے سکتا ہوں کہ ایک دن مسجد کے باہر ایک ضعیف عمر خاتون جو تھی وہ بھیک مانگ رہی تھی، تو ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دے رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ اس عمر میں آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو کے اندر ایک بڑی اچھی جگہ پہ ملازم بھی ہے۔ تو تجسس ہوا تو پوچھا کہ اماں حضور کیا وہ آپ کو پیسے نہیں بھیجتا؟ تو کہنے لگی کہ جب وہ یورپ جانے لگا تو اس نے مجھے کچھ رقم دی جو خرچ ہو گئی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہاں جانے کے بعد اس نے آپ کو کچھ دیا، کچھ بھیجتا نہیں ہے، کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں بھیجتا؟ تو اس نے کہا پیسے تو نہیں بھیجتا، ہاں ایک رنگین سا کاغذ بھیج دیتا ہے جسے میں نا اپنی دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہوں جا کے، وہ ہر مہینے مجھے بھیجتا ہے، تو میں وہ کلر سا کاغذ جو ہے نا اس کی یاد کے طور پہ کہ یہ میرے بیٹے نے بھیجا ہے مجھے تحفہ، تو میں دیوار پہ لگا دیتی ہوں، بس پیسے نہیں بھیجتا وہ مجھے۔ تو تجسس ہوا کہ ایسا کیا وہ کلر سا کاغذ ہے جو وہ اسے بھیج دیتا ہے اور جو اس اماں کے لیے بھی فائدے مند نہیں ہے۔ تو اس کے گھر جانے کا ہمیں اتفاق ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہر مہینے اپنی والدہ کو 50,000 روپے کا ڈرافٹ بھیج رہا تھا۔ اب علم کی کمی یا اس نعمت کو جب تھی لیکن ہمیں معلوم نہیں نا، جیسے میں نے پہلے کہا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم کس طرح اس کا استعمال کریں، وہ خاتون نہیں جانتی تھی۔ کم و بیش 100 کے قریب وہ چیک یا پے آرڈر تھے جو دیواروں پہ لگے ہوئے تھے اور ہر پے آرڈر 50,000 روپے کا تھا جو ڈرافٹ اس کے بیٹا اس کو بھیجتا تھا۔ جب ہم نے اماں جی کو بتایا کہ اماں جی یہ 50,000 روپیہ یہ ایک کاغذ کی قیمت ہے جو آپ نے یہاں پہ لگا لی ہے، یہ پیسے ہی ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ اس کے بیٹے نے تو اسے بہت زیادہ پیسے بھیجی ہیں اور وہ لاکھ پتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو ہم نعمتوں سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کے وہ خاتون تو بہت خوش ہوئی، وہ ضعیف عمر اماں۔ تو جب میں واپسی پہ تھا تو میں نے سوچنا کیا کہ ایسے بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے صحیح استعمال کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے لیکن آنکھ کے صحیح استعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی لیکن زبان کے صحیح استعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں ہاتھ دیے لیکن دونوں ہاتھوں کے استعمال کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں کہ ہمیں کس طرح کرنے ہے۔ اللہ نے خوبصورت ذہن دیا ہے لیکن اس ذہن کو کس طرح استعمال کرے، شیطانی کاموں میں کرے، رحمانی کاموں میں کرے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو جان کر، اپنے آپ کو پہچان کر جینے کی کوشش کریں اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر آپ کو احساس ہو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ روزمرہ کی زندگی کی بہت بڑی مثال دے رہا ہوں، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار تندرستی 1000 نعمت ہے، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جو آپ کے پاس ہے اسے استعمال کریں، اچھے کاموں میں کریں، رحمان والے کاموں میں کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں خوشگوار رہ سکیں اور جو لوگ آپ سے منسلک ہیں انہیں بھی خوشگوار رہنے دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔